السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ بالآخر حکومت پاکستان یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہفتے کی رات پمز ہسپتال لے جایا گیا۔ کہنے کو یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو آنکھ میں تکلیف تھی، ایک پروسیجر ہونا تھا جس کے لیے انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ بے شک وہ ایک کنوکٹڈ مجرم کا سٹیٹس ضرور رکھتے ہیں، بہرحال ان کے رائٹس اپنی جگہ موجود ہیں۔ جیل انتظامیہ نے ریکمنڈ کیا، ڈاکٹرز نے انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور انہیں واپس بھجوا دیا گیا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے جب سے یہ خبر سامنے آئی اور یہ اس کے بارے میں بات شروع ہوئی، حکومت ایک ڈینائل کے موڈ میں رہی ہے۔ ایون گزشتہ روز جو حکومتی شخصیات کا موقف تھا، نہ وہ کچھ ایسے شخصیات تھی جو نہ کنفرم کر رہی تھی نہ ڈینائی، کچھ اس کو سراسر جھوٹ قرار دے رہے تھے۔ آج خود وزارت اطلاعات کے جو سب سے بڑے وزیر ہیں، یعنی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ طاہر صاحب نے اس کو کنفرم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں 20 منٹ کے لیے انہیں لے جایا گیا تھا اور ان کی طبیعت اور ان کے وائٹلز دوران پروسیجر بالکل ٹھیک رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ سمپل سی بات تھی، ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا جیل انتظامیہ کیا کہ ان کو یہ مسئلہ تھا، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، واپس شفٹ کر دیں گے، دیٹس اٹ۔ یہ کیوں ہوا اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت سے معاملات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم پروگرام میں ہم نے 3 خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب افتخار احمد صاحب، میرے استاد ہیں اور بہت شفقت کرتے ہیں، ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں۔ افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جناب رؤف کلاسے صاحب موجود ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا انویسٹیگیٹو جرنلزم۔ بہت شکریہ کلاسے صاحب آپ کا۔ پاکستان کے نامور صحافی اور بہترین اینکر پرسن جناب منصور علی خان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں یہ عادتاً کہتا ہوں، پتہ نہیں ان کو اچھا لگتا ہے یا نہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ منصور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا افتخار صاحب، ویسے میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک ہوتی ہے کوئی لاجک، کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ کل کچھ حکومتی شخصیات، ان میں سے کچھ آپ کی بہت پسندیدہ ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے آج حکومت مان گئی کہ جی ان کو جیل سے باہر لے جایا گیا تھا پمز، تقریباً 20 منٹ کے پروسیجر کے لیے پمز لے گئے، وہاں سے واپس لے آئے۔ کل تک پوری حکومت اور اس کے چند اہم شخصیات، کوئی کہہ رہا تھا جی اس کی کوئی فوٹیج ہونی چاہیے، ہم تو کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتے، کوئی کہہ رہا تھا جی یہ خبر ہی جھوٹی ہے، ایسا ہوا ہی کچھ نہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو جیل انتظامیہ پمز لے گئی اور واپس لے گئی، اور اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور یہ ہفتے کی رات ہوا ہے، مطلب آج سے 4 دن پہلے۔ اس پورے معاملے کو چھپانے کی وجہ حماقت، سمپل حماقت۔ مطلب آپ اسے ایک لفظ میں کہیں گے یہ حماقت ہے؟ یس، بہت بڑی حماقت ہے۔ دیکھیں نا، جو آپ چیز کل تسلیم کر رہے ہیں تو کیا چھپا رہے تھے؟ ہاں، اور کیوں چھپا رہے تھے؟ دیکھیں، ایک قیدی کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے۔ ابھی میں کل منصور کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے، جی اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی سپرنٹ آف دی جیل، اگر ایسا واقعہ ہے ہی مسٹ بی گیون دی میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ آپ کہتے ہیں وہ سزا یافتہ ہے، جی پاکستان کی جیلوں میں جو سزا یافتہ قیدی ہیں کیا وہ محروم ہو جاتے ہیں اگر وہ بیمار ہوں تو ان کو دوائی نہ دی جائے؟ جیل رائٹس ہے نا، اور جیل مینول بھی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ چھپا کے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہیں؟ نہیں، کیا یہ اس بات کو اس تقویت نہیں دیتا کہ جی عمران خان صاحب سے متعلق کوئی بھی خبر آ جائے تو کیونکہ بڑی حکومت جو ہے وہ ہانپتی رہتی ہے، ہانپ کانپ جاتی ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، کوئی چیز پروپورشن سے باہر نہ چلی جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہی از اے لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی وچ از رجسٹرڈ ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ بالکل ٹھیک، اوکے، بالکل ٹھیک۔ وہ رہے گا اور وہ پارٹی بھی رہے گی۔ آپ اس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، مطلب اور آپ پر اعتماد لوگ کھو رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہو، ایک اسٹیٹمنٹ میں دیتا ہوں اور آپ کے اسٹیٹمنٹ صحیح ہو میری غلط ہے تو میں لوز کرتا ہوں۔ آج میرا ایک دوست ویلاگ کر رہا تھا، سب سے پہلے اس نے معافی مانگی ہے اس بات کی کہ اس کی انفارمیشن غلط تھی۔ اچھا، ابھی 20 منٹ پہلے ایک دوست ویلاگ کر رہا تھا، انہیں کائے کو جھوٹ بولتے ہو؟ ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، ہاؤ کین یو اوائڈ کہ تم سچ نہ بولو؟ اور فائدہ کیا ہوا مجھے یہ بتائیں؟ چھپانے کا بھی کوئی پرپس تو سمجھ نہیں آتا۔ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ اس کو بہت ہی زیادہ if you read too much into it، کیا اس کا امپیکٹ ہے؟ صرف یہ کہ جی اس سے یہ نیریٹو کمزور ہوتا ہے کہ جی ان سے ملاقات اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انتشار بڑھتا ہے، اور وہ یار ایک آدمی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے، آپ اس سے ملاقات نہیں کرنے گے، وہ کیا انتشار بڑھائے گا؟ ایک آنکھ کا مسئلہ ہے، اگر اس کی آنکھ بینائی ختم ہو جاتی ہے تو کون رسپانسیبل ہوگا؟ بات سنیں، اس کا سیاست، اس کا جرائم، اس کا جرم اور چیز ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے، اس کے انسان کے طور پہ بطور قیدی
سزا یافتہ قیدی یا انڈر ٹرائل قیدی بھی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آپ ان کو کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں؟ جب آپ تسلیم کرتے ہیں، ایک دوست کہتا ہے گیا ہے یہ اس کو لیا گیا ٹریٹمنٹ، ایک کہتا ہے نہیں لیا گیا، تو مذاق کس کا ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے حکومت کا. اچھا کلاسر صاحب، کل دوپہر کو میں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میں نے آئی کوڈ سینس، ظاہری بات ہے حکومت تسلیم نہیں کر رہی تھی، بٹ ظاہری بات ہے ہم سب ادھر ہی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ تو ہم سب کو لگ ہی جاتا ہے کیا ہوا ہے. تو میں نے پریڈکٹ کیا تھا جی کہ بہت جلد جیل انتظامیہ یا حکومت اس حوالے سے ڈیٹیل دے دے گی کہ کیا ہوا ہے. وہ آج ہوا، آج صبح حکومت کو دینی پڑ گئی وہ ڈیٹیل. بٹ جو جناب افتخار صاحب فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حماقت ہے یا حماقت پرسونیفائڈ ہے. یا آپ کو لگتا ہے پیورلی اگر پولیٹیکلی آپ اس کو اینالائز کریں، کیا واقعی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے یا بس یہ مس ہینڈل کیا ہے ایک اور معاملہ؟ یہ بہت شکریہ آپ کا، افتخار صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن میرے ذہن میں 3 وجوہات آتی ہیں اس پورے معاملے کی. ایک تو یہ بات ماننی تھی، یہ یونیورسل یہ ٹروتھ ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں، یہ کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو یہ ریسنٹ مثال دے دوں، وہاں پہ انہوں نے آئس نے ایک بندے کو گولی ماری، وہاں پہ آپ کے سامنے اسٹیٹ میں وہ دیکھی. وائٹ ہاؤس کے آپ اٹھا لیں، ان کے جو مین ان کے سیکورٹی ایڈوائزر کو دیکھ لیں، ان کے سپوکس پرسن کو دیکھ لیں، انہوں نے وہاں پہ کیا بتایا کہ کس طریقے کا گولی کیوں ماری گئی. وہ جو وہ نرس تھا وہ بیچارہ جس کو انہوں نے 10 گولیاں ماری، انہوں نے اس کے بارے میں جو بیانات دیے ہیں تینوں کو تینوں اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس کے بعد انہی کا جو وہ چیف تھا اس کو بھی اسی بنیاد پہ انہوں نے ہٹا دیا کہ اس نے غلط بیانی کیا، حالانکہ اسی نے ان کو بتایا تھا. اور تمام وائٹ ہاؤس اور ان کے ایون صدر ٹرمپ تک نے جو بیان دیا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوا ہے. سو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو حکومتیں ہیں جان بوجھ کے یا انہیں مس فیڈ کیا جاتا ہے یا وہ خود جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. اٹس اے یونیورسل. میں آپ کو بہت ساری چیزیں میں مطلب یہاں پہ بتا سکتا ہوں کہ حکومتیں کیسے جھوٹ بولتی ہوتی ہیں. سو پاکستان بھی کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. اگر امریکہ میں اتنے بڑے واقعات کے بعد آپ وہاں کے پریزیڈنٹ سے آپ جھوٹ بلوا دیتے ہیں، آئس والے جو ہیں جناب کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایسے نہیں ہوا تو ویسے ہوا، اور وہ بھی آگے سے بغیر ویریفیکیشن کے وہ بول دیتے ہیں، بعد میں امبیرسمنٹ ہوتی ہے. سو پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے نمبر 1. نمبر 2 اس میں یہ ہے، اس میں اگر مجھے وہ کہتے ہیں لیٹس می بی اے ڈیول ایڈوکیٹ، آپ کیوں اتنا سیریس لے رہے ہیں یہ حکومتی وزیروں کو کہ انہیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا. جو عمران خان صاحب پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، اچھا جی، ممکن ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ ہو، اور 100% اس میں یہی ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ تاولہ تارڑ صاحب کو بتانا تھا، انہوں نے ان کو آ کے اس میں کرنی تھی، یہ انہوں نے ان کو انفارمیشن دینی تھی کہ ہم خان صاحب کو لے کر آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یا حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں بیچارے، انہوں نے حذیفہ رحمان صاحب کو بتانا تھا کہ خان صاحب آ رہے ہیں، آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں سر، ان میں سے حکومت کو کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ ان کو خان صاحب کو یہ ہسپتال کو لے کر. تو پھر مجھے آپ کو اخلاص صاحب پھر ہمیں کیسے پتا چل جاتا ہے سر؟ ہمیں کیسے پتا چل جاتا ہے اگر حکومت کو نہیں پتا چل رہا تو؟ میں سر اسی پہ آ رہا ہوں. ایک چیز، اب تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ اگر ہم نے پہلے سے یہ چیزیں بتا دیں کہ ان کے پارٹی کے لیڈرز کو یا کسی ان کے رہنماؤں کو خان صاحب کو میڈیکل ایک ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہم نے ان کو لے کر جانا ہے، تو بہت سارا کراؤڈ بھی اکٹھا ہو سکتے ہیں، لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک سین پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر فوٹیج بنے گے، پھر خبریں بنے گی، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا خان صاحب کتنے پاپولر ہیں، جو بات ابھی ہمارے دوست افتخار صاحب کہہ رہے ہیں. سو یہ 3 چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. ایک، جھوٹ کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، کوئی بات ماننی نہیں ہے جو حکومتیں کرتی ہیں. ایک نمبر 2، ان کو بالکل پتہ نہیں ہوگا، اور جس کو میں بھائی کرنے کو تیار ہوں ٹوٹل حکومت کو نہیں پتہ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہوں کہ اگر ہم نے پہلے سے بتا دیا تو یہاں پہ کوئی سین کھڑا ہو سکتا ہے، لوگ یہاں ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں. اب آپ نے بات کی یہ والی، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ آپ کو خبریں کوئی پلان کے تحت نہیں ملی نا. آپ اور میں اگر یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ خبر ملتی ہے، صحیح ہے. سو آپ کو کوئی آپ کے سورسز، کوئی دوست، کوئی جاننے والے آپ کو لیک دیتے ہیں، ٹپ دیتے ہیں. سو اس طرح ہمیں خبریں ملتی ہیں اگر مجھ سے پوچھیں. سو یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جو میری سمجھ میں آ رہے ہیں سر. اچھا منصور صاحب، یہ جو 4 فیکٹرز بتائے ہیں جناب کلاسر صاحب نے، اس میں زیادہ ڈومیننٹ جو ایک چیز انہوں نے اینڈ میں بتائی ہے اور جو شاید حکومت کے لیے شاید تھوڑی سی ایک پرابلم بھی بنتی ہے کہ نہیں، شاید حکومت کو بھی نہیں پتہ ہوتا بہت سے معاملات کا، اور بہت سی یہ پریسیڈنٹ بھی رہا ہے کہ جیسے صبح 7 بجے دروازہ کھلنا، سواتی صاحب کا جا کے ملنا، بہت ساری چیزیں ہونی ہیں گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہوتی، اور کئی دفعہ ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ صحافیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ کل تک تو رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر پوری حکومت ڈینائل موڈ میں تھی اور زیادہ کوئی کاشیس تھا، تو یہ کہہ رہا تھا جی نہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں نہ ڈینائی کر سکتے ہیں. منیب صاحب، آپ کے سوال کا جواب ذرا تھوڑا سا لمبا ہوگا، برداشت کیجیے گا. جی ریکویسٹ ہے آپ سے
5 مختلف پوائنٹس ہیں جو میں ریز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات تو اس ڈیولپمنٹ پہ ظاہری بات ہے جو ہمارے سینئرز جو ابھی فرما رہے تھے وہ تو پوائنٹس ہیں ہی ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کوشش کروں گا, ریپیٹ نہ کروں. لیکن سب سے پہلا میری نظر میں جو پوائنٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو کیوں نہیں پتا تھا. آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ اگر اس کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہوگا تو آپ جسے کہتے ہیں نا نیوے ہو گئے پہ کر لو گے تسی, یعنی آپ اس کو خود ہی آپ فیملی کو بتائیں گے بھی نہیں, نہ اس کی بہن کو بتائیں گے, نہ کسی کو بتائیں گے, اور ایشوز کو خود ہی ریزالو کر دیں گے. ایک تو آپ نے یہ ایک نیا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے کہ آئندہ اس طرح ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر میرے لیے زیادہ ہنسی کی بات پتہ کیوں ہے, وہ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. میں نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا, شاید ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہو. ابھی پچھلے ہفتے ایک ملاقات ہوئی تھی بڑی امپورٹنٹ, جس میں میں نے کہا تھا جی ایک ادارے سے ملاقات. اس میں اس ملاقات میں کوئی 35-40 صحافی وہاں پہ موجود تھے میرے علاوہ. جی مجھے پتہ ہے. تو وہاں پہ نا کسی نے ایک سوال کیا کہ جی طلال چودھری صاحب, تیرا کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جی طلال چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ تیرا کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ پروونشل گورنمنٹ جو کے پی کی ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, اور وہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ مان ہی نہیں رہی. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تو اس کا جواب اس وقت یہ دیا گیا تھا کہ دیکھیں آپ اپنے منسٹرز پہ ٹرسٹ کریں. یہ ایکچولی کہا گیا تھا, آپ اپنے منسٹرز پہ ٹرسٹ کریں. یہ ہمیں نا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم اپنے پولیٹیشین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو آپ اپنے پولیٹیشین پہ ٹرسٹ کریں. ٹھیک. اب جب آپ کو یہ جواب ملے, بندہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس طرح یہ پھر کر لینے, ٹرسٹ کر لینے. تو اس بات کو بھی ایک ہفتہ نہیں گزرا. کریڈیبلٹی کا جہاں تک سوال ہے, آپ کی کریڈیبلٹی فارم 47 اور 45 کے اوپر پہلے ہی داغدار ہے. آپ کے الیکشنز کے اوپر آپ داغدار ہیں. آپ نے اس حرکت کے بعد آپ وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو بیٹھ کے لتاڑتے ہیں, بیٹھ کے مطلب بھگو کے جسے کہتے ہیں نا, آپ کو مارا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, آپ کی کہیں بھی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اتنا بڑا بھنڈ مار دیں کہ آپ اسی پارٹی کے ساتھ جو پوری دنیا کے اندر بیٹھ کے آپ کو اس معاملے پہ ٹارگٹ کر رہی ہے, آپ انہی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے اس پہ بھی سلوٹ ہے ان لوگوں کو. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ جیل اتھارٹیز اس بات کو ڈینائی کرتی رہی. جیل اتھارٹیز کے مختلف صحافیوں نے ذرائع سے جب ان سے پوچھا, انہوں نے مکمل ڈینائی کیا. جی سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں مان رہا, کوئی بھی نہیں مان رہا کہ جی ایسا کچھ ہوا ہے. میم انٹل آنلیس تارڑ صاحب کا یہ بیان نہیں سامنے آیا. آپ کے اوپر بار بار جیل اتھارٹیز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ مختلف قسم کی خبریں چلتی ہیں ان کی ہیلتھ کو لے کے, ان کی کنڈیشنز کو لے کے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے جیل اتھارٹیز کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے اس ساری چیز کے بعد؟ ایبسلیوٹلی. چوتھی بات, ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی. میرے پاس آن دا ریکارڈ میرے پاس بیان موجود ہے, پمز کے ترجمان نے ہم سے بات کی اور انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے پاس آن دا ریکارڈ موجود ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے پمز کے ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے جو بیسکلی اس بات کو ڈینائی کرتے رہے. مطلب آپ تو کل کو کوئی بھی علاج کریں گے, آپ کی کریڈیبلٹی ہے کیا اب آج کے بعد؟ اور پانچویں چیز, مختلف لیگل کیسز ہیں. اب یہ آپ کا شعبہ بنتا ہے, مختلف لیگل کیسز ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں جی ان کو لے کر آئیں, ان کو پیش کریں. یہاں پہ حکومت کہتی ہے جی سیکورٹی کا ایشوز ہے, ہم نہیں لا سکتے. یعنی آپ اگر سیکورٹی کے ایشوز کو ہینڈل کرنا چاہیں تو عمران خان صاحب کو پٹیالہ جیل سے باہر لا سکتے ہیں. آپ نے اب یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے. اگلی دفعہ اب جب وہ کورٹ کا کیس لگے گا اور آپ پوچھا جائے گا یا کہا جائے گا, کوئی جج آپ کو کہے گا کہ جی عمران خان صاحب کو پیش کریں, اب آپ وہاں پہ جا کے یہ کہیں گے نہیں جناب سیکورٹی کے ایشوز ہیں. آپ سیکورٹی کو ہینڈل کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ لا سکتے ہیں. آپ نے ان کا علاج کرایا ہے وہاں پہ, واٹ ایور یو ڈیڈ, ہاؤ ایور یو ڈیڈ اٹ, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. سو میری نظر میں آج بھی سمجھتا ہوں, ہم چاروں صحافی یہاں پہ موجود ہیں, لیکن میری نظر میں یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اس گورنمنٹ کا کہ مطلب میرا خیال میں جب سے گورنمنٹ بنی ہے اس سے بڑا بلنڈر شاید وہ نہیں مار سکتی. اچھا, اور انہوں نے عمران خان صاحب کے معاملے کو ہینڈل کرتے ہوئے صاحب اس کو منصور صاحب نے کہا ہے, اس کو ذرا کنٹریبیوٹ کیجیے گا. میں بات کہنا چاہوں گا, کتنے مزے کی بات ہے کہ اس آدمی کا نام لینے سے آپ کو روکا گیا تھا, اور آج آپ اس پروگرام میں اس کا کتنی مرتبہ نام لے چکے ہیں. روکنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا پاسبل ہے اور کیا پاسبل نہیں. کل پی ٹی وی کے لوگوں نے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہوئے تھے کہ جی عمران خان صاحب کا جو بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے وہ لوگوں نے اس کو اسکرین شاٹ شیئر کیے کہ جی وہاں عمران خان صاحب کا نام چلا ہے اور وہ پورے پٹے چلے پی ٹی وی کے. وہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھے ہیں, ناٹ دیٹ آئی obviously watched it myself, لیکن وہ میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھے. تو
یہ جتنی ہم نے اس کے اوپر اپنی طرف سے ہرکریزی کرنے کی کوشش کی ہے، میرے خیال میں اس پورے ایشو کو اگر افتخار صاحب پھر اگر ہم اس معاملے کو کنکلوڈ کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ منصور صاحب نے کہا بلنڈر ہے، کلاسا صاحب نے 4 پوائنٹس وہ بڑے وائٹل گنائے، آپ نے کہا یہ حماقت ہے یا حماقت پرسونیفائڈ ہے. Is there anything else that you want to add to this? مطلب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ تمام جو اس کے اینگل ہو سکتے ہیں ممکنہ وہ ڈسکس ہو گئے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو آج کے پروگرام میں پوائنٹ ریز کیے ہیں کیا ہم کسی کے کہنے پہ یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں یا یہ جینون ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں ہے. مثلا یہ سوال جو پہ کیا گیا کہ عمران کی فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا، دس از اے ویری فنڈامنٹل اٹس اے ویری سیریس کوشچن. ایگزیکٹلی، بالکل they must have been told. لے گئے تھے اور خفیہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا کہ ہم آنکھ میں کتنے ٹیکے لگا رہے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہوگی. یہ مریض پتہ ہے آپ کو ایک فکر آپ سب چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کی مرضی سے یہ ہوا. دس ورڈ ہیز بین یوزڈ بائی سم گورنمنٹ، کسی آدمی نے کہا کہ کیونکہ دستخط کرنے پڑتے ہیں آپریشن سے پہلے اور وہ دستخط کرتا ہے مریض یا مریض کا کنسنٹ ہوتی ہے، یس کنسنٹ، یا مریض کا جو لواق ساتھ جاتا ہے. اب اس مریض کے ساتھ لواق بھی وہاں پہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، تو آپ یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. مثلا آج ایک لاہور میں واقعہ ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہینڈل کیا گیا. کون سا والا؟ یہ ایک وہ بیٹی اور وہ گری ہیں، وہ جن کی باڈیز بھی اب مل گئی ہیں، بچی معصوم بچی ہے شاید 10 مہینے کی اور ایک خاتون ہے، وہ اس میں مین ہول میں گر گئی ہیں. تو اس کو آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ بھائی غلط کام نہ کریں. جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو اچھی طریقے سے ان کے علم میں ہوتی ہیں. اور جس طرح یہ اپنا کلاسنا نے یہ سورس جو ہے نا رپورٹر کا وہ بہت گہرا ہوتا ہے. آپ یقین کریں جب وہ رات اس کو لے گئے ہوں گے نا وہاں پہ ہاسپٹل میں، تو کوئی قریب بیٹھا ہوا چرسی جو چرس بھی پی رہا ہوگا اس کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ رات گئی ہے گاڑی کیوں جا رہی ہے. ہاں صحیح ہے، ایک گاڑی تو نہیں گئی ہوگی نا، نیچرلی ایک سیکیورٹی ہوگی. تو اس نے صبح کسی کو کہہ دیا ہوگا کہ بھاجی راتی خان صاحب آئے سی، رات نہیں انہوں خان صاحب نہیں، راتی تو تھے بڑا کو جو ہے گڈیاں گئی ہیں سر. فرام یہاں سے خبر جب کلاسا کو پہنچے گی پھر کلاسا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یار رات کو گاڑیاں گئی تھیں، کیوں گئی تھی. اینڈ اس سے کہ ساری سٹوری ہم جیسے لوگوں کے پاس آ. جناب افتخار احمد صاحب، جناب منصور علی خان صاحب اور رؤف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی کلاسا صاحب، اگر اس پہ ذرا آپ دیکھیے گا کہ آبویسلی یہ ہو گیا، بات تو گورنمنٹ نے بتا دیا، فیئر انف. اب اس کے بعد کیونکہ ابھی اس پہ ایک نیا پریشر جو ظاہری بات ہے، ابھی ایک بڑا لمبا چوڑا کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے تحریک انصاف کی جانب سے. سہیل آفریدی صاحب نے وہ ظاہری بات ہے آج وہ جیل کے انہوں نے کوشش کی عمران خان صاحب سے ملنے کی، اور گورنمنٹ نے جب تصدیق کیا آفٹر لائک 1-2 دن ڈینائل کے بعد. سہیل آفریدی صاحب نے آج کیا کہا ہے، ذرا میں چاہوں گا آپ سن لیجیے، ذرا اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا از اٹ گوئنگ ٹو کریٹ مور پریشر. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی صحت کی حالت اس حد تک پہنچی کیوں کہ ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا. اس حالت تک وہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بیمار تھے. اس بیماری کو پہلے چھپایا کیوں گیا؟ ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ جب حالت اتنی سنگین ہوئی کہ ان کو طبی دہشت گردی کرنی پڑی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کو جیل سے ہسپتال شفٹ کرنا پڑا، تو ان کی فیملی کو اور ان کے ذاتی معالج کو جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کو کیوں اطلاع نہیں دی گئی یا ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ سب سے بڑا اور آخری سوال، ہفتے سے لے کر آج تک اس بات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ اور اس کے ری ایکشن میں پاکستانی قوم اور ہم سب مذاق بالکل نہیں کریں گے، اس کا بہت سخت ری ایکشن آئے گا. یہ ری ایکشن کے اوپر میں اگر آتا ہوں، باقی تو ظاہری بات ہے سوال کلاسا صاحب آپ نے بھی اٹھائے، منصور علی خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اٹھائے. افتخار صاحب نے فرمایا ری ایکشن، ڈو یو تھنک اس کے اوپر تحریک انصاف، کیونکہ ابھی میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تحریک انصاف کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کی جو اسٹیچر ہے اس کے مطابق اگر ان کا علاج کہیں اور ہونا ہے معالجین کے مطابق تو ہونا چاہیے.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ انڈر پریشر آ گئی ہے ود آل دس یا نہیں؟ دے ول شرگ اٹ آف اینڈ موو فارورڈ. یہاں پہ میرا خیال ہم 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں. مطلب اس وقت اس سے بڑا جو ریکشن والی بات آپ نے کی ہے، اس سے بڑا ریکشن کیا ہو سکتا تھا کہ وہ لے کر آئے تھے یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا صاحبہ جو ہیں 10-15 ہزار بندہ لے کر آئی تھی. کچھ بیچارے یہاں پہ مارے بھی گئے تھے، ویری انفارچونیٹ، کچھ زخمی ہوئے تھے یہاں پہ، مار پٹائی گرفتاریاں. اس سے تو بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اس پہ کیا ریکشن ہے؟ پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی آپ کا 1.25 سال ہونے والا ہے، کوئی اس کے بعد جلسہ جلوس دوبارہ کو اسلام آباد کی طرف آئیں گے. ریکشن تو آنا چاہیے تھا. اتنی بڑی تعداد میں آپ کے لوگ بیچارے زخمی ہوئے. خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں پابندی ہے پچھلے 2-2.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے. کیا ریکشن آیا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے ریکشن اس میں یقینی طور پر ہم سارے میرا کل چاروں بیٹھے ہوئے ہم اس پہ متفق ہیں کہ ان پہ غلط کیا گیا ہے. ان کی فیملی کو اسپیشل، جیسے منصور نے بھی کہا، جیسے افتخار صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا کہ ان کو بتایا جانا چاہیے تھا، نوٹیفائی کرنا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی اگر تھوڑی سی سیریس چیز ہو جاتی ہے تو دے شوڈ بی آن بورڈ. انہیں پتہ ہونا چاہیے، فیملی کا ایک آدھ بندہ جو ہے بالکل ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا آپریشن تھیٹر میں. دیز آر ویری بیسک ہیومن ایک نیسیسٹیز ہیں. اچھا منصور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آفریدی صاحب کے حالات ہیں، ہم نے کل اب آپ کے پروگرام میں بھی بڑا ایکسٹینسولی اسے ڈسکس کیا، اور جو لڑائی وفاق اور صوبے کے درمیان ہے وہ شاید ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا. لڑائی تو اس بات پہ ہے کہ کون ٹھیک بول رہا ہے، کون غلط بول رہا ہے، آپریشن ہے یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. ہم تو لڑائی اس جگہ تک چلی گئی. آپ کو لگتا ہے ود دس گوئنگ آن، اور جس بریفنگز میں آپ بھی ان کا حصہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی حالات خراب ہوں گے آفریدی صاحب کے لیے، یا یہ ٹھوٹھا چلتی رہے گی؟ مجھے نہیں پتا. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اے ورڈکٹ کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ سچویشن غلط ہے. سچویشن غلط ہے جس کی وجہ سے سب کچھ سفر ہو رہا ہے. اب صرف ہاں اس چیز کا فرق یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں، ایک 2/3 میجورٹی کے چیف منسٹر ہیں، لوگوں کے ووٹ سے جو ہے وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جگہ کے اوپر جو ایریا ہے اینٹی ٹیررزم کا، آبویسلی وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے پاس ہے. And they decide that کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کس طرح کا کرنا ہے. سو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا جب وہ اپنے موقف پیش کرتے ہیں تو فرینکلی اسپیکنگ وہ درست لگتا ہے. اس میں بیکاز آئی بین ہیئرنگ بوتھ دا سائڈس. میں سہیل آفریدی صاحب سے مل بھی چکا ہوں، بڑی تفصیلی میری ان سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان کا بھی پورا موقف سنا. جب ان کی بات سنیں تو وہ صحیح لگتے ہیں، جب سیکورٹی اداروں کی بات سنیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دیتے ہیں اور وہ پروف رکھتے ہیں جب سامنے، تو آپ کنونس ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی دیر از اے پرابلم اوور دیر. وہاں پہ پورا نیکسس بنا ہوا ہے اسمگلنگ کا، ٹیررزم کا، کرائم کا، اور اس کو ختم کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. لیکن پرابلم یہ ہے دونوں اپنے اپنے پیجز پہ کھڑے ہیں. میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ تیرا کے جو ہمارے متاثرین ہیں وہاں پہ، کاش یہ سب کچھ جو ہے وہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، جب یہ دونوں سے ایک ہی پیج کے اوپر تھی، تو آج ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا جو اس وقت ہم لوگ صورتحال دیکھ رہے ہیں. اب افتخار صاحب اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں، ویئر ڈو یو سی آل دس گوئنگ؟ یہ جو جس طرح منصور صاحب نے تو بڑا کہا کہ یہ پشاور اور پنڈی کا پرابلم ہے، اور ایشو یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹیلز اور بریفنگز کے اندر بتایا گیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے، ایویڈنس بیسڈ ہے، اور صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب ان کی حکومت، آفریدی صاحب کہتے ہیں میری حکومت کو گرانے کے لیے، مجھے میرے لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. لیکن اگر سوال پوچھا جائے کہ کوئی آئی بی ہو آپریشن ہو یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، وہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. اس میں ہیومن لائفز ایٹ سٹیک ہوتی ہیں، جوان جاتے ہیں، آفیسرز جاتے ہیں، اور پھر وہ ملٹری کیجولٹیز ہوتی ہیں، وہ شہداء ہوتے ہیں وہاں پر. تو صرف آفریدی صاحب کی حکومت گرانے کے لیے کوئی یہ آپریشن کا استعمال کرے گا؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. میں نہیں مانتا کہ یہ کسی کی حکومت گرانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک ہوتا ہے، یہ مائگریشن کافی عرصے سے ہوتی آئی ہے. بالکل ان کی کنسلٹیشن اس میں موجود تھی صوبائی حکومت کی. جو وہاں کے سرکردہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شامل تھے. فنڈز دیے گئے، 4 ارب روپے کی رقم دی گئی، سب کچھ موجود ہے. لیکن جو منصور کی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے آپ دونوں کو میں حیران ہوں کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو اتنی بڑی محفل میں بلایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ یہ سوال کھل کے نہیں کرتے، اور یہاں پہ پبلکلی یہ سوال آپ ہم جیسے غریبوں کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے، اصل میں ہم بھی بڑے غریب ہیں سر. میرا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کے جو متاثرین ہیں، میں تو ان کے ساتھ ہوں. میں ان غریب ماؤں کے ساتھ ہوں، بہنوں کے ساتھ ہوں، بچیوں کے ساتھ ہوں، بزرگوں کے ساتھ ہوں، جن کو بارش اور برف نے ذلیل کر دیا ہے. ایک پروگرام ہے غالباً اس کے منصور کے پروگرام میں ایک بات ہوئی اور بڑی فنڈامنٹل ہوئی
ایک شخص کا کہنا تھا کہ یہ نادرا نے وہاں پہ ایک چیک پوسٹ بنائی تھی. انہوں نے کہا اس چیک پوسٹ کی بنا پہ اتنی لمبی لائن کھڑی ہو گئی, ٹریفک رک گئی, گاڑیاں نہیں موو کر سکتی اور لوگوں کو بہت خواری کا سامنا کرنا پڑا. ایک پوائنٹ میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ دونوں حضرات سے جو اس بریفنگوں میں موجود ہوتے ہیں, کیا آپ یہ سوال نہیں کر سکتے بھائیان ایک کے بجائے آپ اگر 20 وہاں پہ چیک پوسٹ بنا دیتے تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ گورننس کا ایشو ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دی گورننس. صاحب ایک تو بریفلی سر ذرا اس کو بھی اس پہ ریفلیکٹ کیجیے گا, دوسری آپ بھی فالو کرتے رہے ہیں کوہستان سکینڈل جو ہوا ہے ایونچولی, اور وہ صاحب نے پیسے جمع کرائے ہیں اور اپیرنٹلی وہ اب شاید فارغ ہو گئے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی بتائیے گا کیونکہ یہ چیزیں دیز آر ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. یہاں پر بھی آپ پرابلم ہے کیونکہ ہم نے تو اس کو اس طرح سے بھی کرنا ہے نا کہ ایک بڑی میسو ریکوری ہوئی ہے, بہت بڑا ایک سکینڈل ہے جو کہ ایکسپوز کیا گیا ہے نیب کی جانب سے. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا میں 2013 سے لے کے آج تک کتنے سال بنتے ہیں سر؟ 13 سال ہو گئے ان کی حکومت ہے, 13 سال کچھ 14 سال بنتے ہیں سر. اس درمیان میں 2018 سے لے کے 2024 تک یہ سکینڈل ہوا ہے, انہی کی حکومت تھی ساری. بالکل 40 بلین روپیز کا پیکیج تھا کوہستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, صوبائی وسائل جو تھے. اب یہ منصور بھی ان سے ملے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب سے ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی. ان سے کوئی بھی بات کرے نا کسی بھی موضوع پہ وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ ہمارے صوبے کو فیڈرل حکومت پیسے نہیں دے رہی, وہ آپ لے کے دیں. وہ ہمیں کہتے ہیں آپ لے کے دیں, جیسے ان کا خیال ہے ہم لیٹر لکھیں گے تو شہباز شریف صاحب اور یہ وزیر خزانہ پیسے, ان کی ہر بات کی تان یہیں پہ ٹوٹتی ہے, پیسے لے کر دیں, یہ صوبہ ہے کہ پیسے نہیں دے رہے. مان لیا بھی نہیں دے رہے, ہم بھی کہتے ہیں بھی دیں بھی ان کو. اب جو آپ کو پیسہ ملا تھا, جو آپ نے آگے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, اس کا کیا بنا؟ اس پہ کبھی آپ نے سنا ہے کسی وزیر اعلیٰ کو بات کرتے, کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے کو, کسی پی ٹی آئی کے کوئی وزیر کو, کسی وزیر اعلیٰ کو, ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر کو, وی لاکرز کو, ان کے حمایتیوں کو کبھی ایور یو ہرڈ دیم کہ 40 بلین روپیز جو ملا تھا, جو آپ کے پاس تھا, آپ نے ٹھیکیداروں کو دیا, اس میں 36 لوگ انوالو ہیں سر. اس میں 36 لوگ, انہیں 40 بلین روپیز کا آپ کا پورا انہوں نے یہ آپ کا سکینڈل کیا ہے, اور یہ 6 سال ہوتا رہا ہے اور کسی نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا اس کو. اور اس میں سن لیں مطلب ہوا کیا ہے, ایک ڈمپر ڈرائیور, آپ ذرا لیول دیکھیں کہ اب بات کہاں تک یہ پہنچ چکی ہے. ایک بیوروکریٹ بابو کو چھوڑ دیں, گریڈ 20-21 والے کو چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے. ایک ڈمپر ایک ڈرائیور نے 4 بلین روپیز کا سکینڈل کیا سر. اس کے جو صاحب بیٹھا تھا اس نے اپنے ڈمپر ڈرائیور کے نام پہ فرنٹ مین کے طور پر یوز کر کے اس نے پیسہ بنایا, اور انہوں نے یہاں سے پیسے بنانے کے بعد یہ ایبٹ آباد میں اپنے گھر میں جو پینٹ کے ڈبے تھے ان میں جا کے پیسے چھپائیں. کیش تھا نا سارا, بہت سارا. اس کے بعد سر انہوں نے گاڑیاں لی ہیں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, ہمیں کہتے ہیں ہمیں پیسے لے کر دیں. جناب انہوں نے وہاں پہ پورشے گاڑی لی ہے, انہوں نے اوڈی لی ہے, انہوں نے لیکسس لی ہیں, انہوں نے بی ایم ڈبلیو لی ہیں, انہوں نے لینڈ کروزر لی ہیں, انہوں نے جناب اس کے بعد مرسیڈیز لی ہیں, اور پھر یہاں درجنوں گھر لیے گئے ہیں سر, یہاں فلیٹ لیے گئے ہیں, سینٹورس میں فلیٹ ہیں. اللہ آج تک آپ نے کبھی وزیر اعلیٰ کا بیان پڑھا اس پہ؟ نہیں, کبھی نہیں. آپ نے کسی وزیر کا, یوٹیوبر کا کبھی بھی نہیں. اور آپ کو ملیں گے, آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمیں سینٹر کھا گیا. بالکل کھا گیا ہوگا, ہم تو سب سے زیادہ یہاں پہ رولا ڈالے رکھتے. کلاس اس کا مطلب ہے نا کہ دیر از نو گورننس. ایشو تو گورننس کا ہے نا, خواہ کسی بھی صوبے میں ہو. سر آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے, آپ نئے افسر جو آ رہے ہیں, اس نے جو انیل کپور نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, ان سے پوچھا گیا کسی ایکٹر کے حوالے سے, اکشے کمار کے حوالے سے, کہ یار اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, یہ روزانہ 6 شفٹیں کرتے, کتنا پیسہ چاہیے اکشے کمار کو؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا, ہندوستانی پاکستانی کو سمبت کر دیں. اس نے کہا بھائی اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے پیسے سے, اس کا تعلق ہے غربت سے. ہر ہندوستانی کے ذہن میں غربت کھڑی, میں غریب نہ ہو جاؤں. یہ سارے غربت مٹانے کے طریقے. کتنا پیسہ چاہیے بندے کو یار؟ جسٹ امیجن 40 بلین روپیز ایک ڈمپر اور اس کے افسر نے کما لیا یار. انہوں نے بیٹھ کے سکینڈل کا 36 لوگوں نے بیٹھ کے کر لیا. میں کراچی میں گیا سر, لاسٹ بھی آپ کو بتا دوں, اب آپ نے دل جلانے والی باتیں کی, سیاست کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے وہاں پہ ایک دوست ملے, جاننے والے ہیں پرانے. انہوں نے کہا کہ میں کسی محکمے میں تھا, آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, اس سے ریلیٹڈ کیس دیکھتے ہیں. کہتے ہیں میرا جونیئر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, اس نے میرے کلائنٹ سے 10 کروڑ بھی اس نے رشوت لی, اور کچھ دنوں بعد میں گیا تو مجھے کہتے سر جی 10 کروڑ تھوڑے ہیں, مجھے کچھ اور لے دیں. یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ بتا رہا ہوں سر, جس بندے کے پیسے انہوں نے دلوائے. یہ ساری اتنی انی مچ چکی ہے نا سر, ڈنڈا آ جائے تو کہتے ہم کام نہیں کرتے, ترقی نہیں ہوتی, بات نہیں بتاتے. سر میں اگر اس کو کلاسرا, یہ ساری خرابی فارم 45, 46, 47 کی ہے, سمجھ آ گئی؟ ٹھیک, یہ اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. افتخار نہیں لگتا تو ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور ساری سر میں ذرا اگر اس کو کنکلوڈ کر پاؤں. سن لیں جی سر, ایک لاسٹلی سن لیں,
لاسٹ سنا انہوں نے شاید پہلے فارم مجھے 45-7 سے نہیں ہوتی تھی. آپ نے شاہد رفیع صاحب کا نام سنا ہوا, سیکرٹری واٹر اینڈ پاور, کتنا بڑا نام تھا, انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے. ان مصروف نے کارکرے والا جو سکینڈل تھا ترکی جہاز والا رینٹل پروجیکٹ میں, انہوں نے رشوت لی, نیب کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے کہ میرے پاس بیان حلفی پڑا ہے 4 کروڑ کے پیسے وہ دے کے کہ فیڈرل سیکرٹری صاحب یہ آپ کے اس سے فارم 47 سے یہ پہلے کی بات ہے. آپ کا 1100 بیوروکریٹ نیب نے اٹھایا تھا, موسٹلی نے یہاں پلی بارگینز کے پیسے دیے تھے, پہلے بھی ہو رہی. آپ کے مطلب کچھ چاند کو 2-4 اچھے کوئی بچ گئے ہیں بیوروکریٹ تو بچ گئے. شاہد رفیع یہاں پہ پلی بارگین کر کے 4 کروڑ کا دے کے گیا سر. میں اگر اس کو کنکلوڈ کر پاؤں, میں بارگین کر کے گیا. منصور صاحب یہ تو خیر یہ جو ابھی قاضی صاحب نے یہ جو کوہستان اسکینڈل کے حوالے سے بتائی تو ایک نیچرلی بہت بڑا ایشو ہے. ایک جاتے جاتے آئی وانٹ یو ٹو کنکلوڈ آن دس. ہم نے ایک چیز دیکھی ہے, یہاں بسنت ہونے والی ہے, بٹ ریسنٹلی آپ نے بھی اس کو بڑا ایکسٹینسولی ڈسکس کیا اپنے ولاگ کے اندر بھی, اپنے پروگرام میں بھی. کچھ آپ کو نہیں لگتا کچھ چیزیں اوور کل ہوئی ہیں, جیسے یہ کہ نہیں تصویر نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کی ضرورت نہیں تھی؟ میں سب سے پہلے تو آپ سے درخواست کروں گا, آپ کلاسرا صاحب کو جب شو میں بلاتے ہیں نا, جی تو ہمارے یہاں پہ جس طرح اکثر اوقات چینلز کے اوپر چلتا ہے نا کہ وہ ایک سائڈ پہ پٹی چلتی ہے, کمزور دل افراد یہ نہ دیکھیں. کلاسرا صاحب جب اپنی خبریں شیئر کر رہے ہیں تو ساتھ لکھا کریں کہ غریب لوگ یہ سیگمنٹ نہ دیکھیں, کیونکہ پھر میں گھر چلا جاتا ہوں. نہیں پھر میں گھر چلا جاتا ہوں نا, آپ تو امیر آدمی, آپ بھی سن لیں گے. صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, میں ساتھ اپنا بینک بیلنس دیکھ رہا تھا, مجھے شرم آ رہی کہ جا یار تو زندگی کتنا کی ہے, یعنی کہ ماری ہے تیرا بینک بیلنس ایک ڈمپر ڈرائیور سے بینک بیلنس سے بھی کم ہے, 100 گنا کم ہے. میں تو اپنے 20 سال ہونے لگے صحافت میں سے, شرم ہی آ رہی ہے مان سے کہ کیا ہم نے بیٹھ کے. وہ والد صاحب اچھا والا کہتے تھے پتر CSS کر لے, ہم نے بات ہی نہیں سنی والد صاحب کی. اب یہ دیکھیں, اب آپ میک شور کیجئے گا وہ یہ پروگرام نہ دیکھیں آج کا, نہیں تو انہوں نے پھر کہنا ہے آپ کو. سر میں تو یہ کلاسرا صاحب کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے نا ایک کیلکولیٹر اگر آپ ساتھ رکھ لیں نا تو مان سے ہندسے ختم ہو جائیں گے سارے. ہاں بالکل, نمبر ہی پورے نہیں آتے کیلکولیٹر میں, جتنی بڑی کرپشن کی کہانیاں سناتے ہیں نا, نمبر ہی پورے نہیں آتے. خیر وہ جو آپ اوور کل کی بات کر رہے ہیں بھائی, وہ کریکشن کر دوں سر, میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں سر. یہ میں کہانی نہیں سناتا, نیب نے خود یہ چیزیں کنفرم کی ہیں. ابھی جو ڈیل سامنے آئی ہے یہ نیب نے کنفرم کی ہے. اب اس میں یہ کوئی میں کہانی نہیں سن, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہانی سنا رہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید میں نے کوئی انوینٹ کر دی ہے یا شاید نہیں, not at all, not at all کلاسرا صاحب یہ امپریشن نہیں آپ تو ہمارے لیے سر لیجنڈ ہیں سر, آپ ہمارے لیے, ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں, ہم تو سیکھتے ہیں سر. میں چلے سے سٹوری کہہ دیتا ہوں یا میں نیوز کہہ دیتا ہوں, لفظ اس کو کریکٹ کر لیتا ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ لفظ ٹھیک ہے سر. دوسرا آپ نے منیب بھائی جو آپ نے بات کی تھی نا بھائی, بات یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیا ہینڈلنگ جو ہو رہی ہے جس طریقے سے, مطلب آپ کو پتا ہے اچھا والا سب کچھ بسنت کے والے سب فرسٹ کلاس چل رہا تھا, سب کچھ آن دا مطلب ٹریک تھا, لیکن اب یہ اگلے 1 ہفتے کے لیے مطلب اب کیا 10 دن رہ گئے میرے خیال میں, ہاں 10 دن کے اندر جو ہے وہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کا سب سے بڑا, آپ کو پتا ہے سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے, سب سے بڑا ایم کیا ہے. آپ کے ذہن میں یہی ہوگا نا کہ مریم نواز صاحبہ چاہیں گی کہ جناب آپ کی بسنت جو ہے وہ خوشگوار ہونی چاہیے, لوگ آپ بسنت لے آئی واپس 23 سال کے بعد بسنت واپس لے آئی. نہ یہ نہیں ہے, 1.5 تابے کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. اچھا 1.5 تابا گڈھا جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. PTI کا جھنڈا کسی پتنگ پہ نظر نہیں آنا چاہیے, اور چرخی جو ہے نا وہ ہرے اور لال رنگ کی کہیں نظر نہ آئے. مطلب یہ کیا یار بچوں والی ایمان سے حرکتیں, میری سمجھ سے باہر ہے. آپ اتنی میچور حرکتیں کریں گے, اتنی میچور حرکتیں, اور اوپر سے آپ کی کریڈیبلٹی کی جہاں سے بات ہو رہی تھی, یہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے لاہور کا یہ جو واقعہ بتا رہے تھے, مطلب عظمہ بخاری صاحبہ کو جو ہے عمار مسعود صاحب نے کوٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی انہوں نے اسے پہلے فیک نیوز قرار دیا. دس از دا منسٹر آف انفارمیشن بینگ کوٹیڈ اوور ہیئر, کہ وہ اس چیز کو فیک نیوز قرار دے رہی ہے, اور اب وہ دونوں لاشیں جو ہے ریکور ہو چکی ہیں. اللہ کیا عظمہ بخاری صاحبہ ان کے گھر جا کے معافی مانگیں گی اس بات کے اوپر کہ آپ نے اتنے بڑے سہانے کو آپ نے فیک نیوز کہہ دیا؟ ایک گھر میں جب ایک موت ہوئی ہو تو آپ اس کے بارے میں جا کے یہ کہہ سکتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو, تمہاری ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میں کیا کہوں, مجھے تو آئی ایم سوری بٹ آئی ایم لاسٹ آف ورڈز کہ اس کو ایکسپلین کس طرح کیا جا سکتا ہے.
میری بات بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اس میں بڑی سب سے پہلے تحقیق ہونی چاہیے تھی، اور میرے خیال میں کسی کنکلوژن پر جمپ کرنے سے پہلے بہت ساری باتوں کو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی انشور کرنا چاہیے. پروگرام آپ نے دیکھا جی، میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے خیال میں اس سے زیادہ کینڈیڈ گفتگو ہم حالات حاضرہ کے اوپر نہیں کر سکتے تھے، اور ہمارا مقصد ہر ہفتے کم سے کم ایک پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں اس کے اوپر ایک ڈسپیشنیٹ ویو آپ کے سامنے رکھا ہے. پروگرام آپ نے دیکھا جی، فیڈ بیک دیجیے گا.